نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پہلے کی نشستوں میں ہم قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رحمت الہیہ کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں اور اس رحمت واسعہ کے مختلف مظاہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ معاملے میں نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے تھے. آج بھی ہم اسی موضوع کو قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ اور ریفرنسز اور کچھ اور اہم مظاہر کے بیان سے مزید اجاگر کرنا چاہتے ہیں. رحمت الہیہ کے عظیم مظاہر میں سے جو اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو کاملاً دین رحمت و شفقت بنا دیتے ہیں، ایک اور بڑا اہم یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیہ کریمہ میں، جس کو میں نے تلاوت کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول وضع فرمایا، اور وہ یہ کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو، خطاؤں کو اور لغزشوں کو مٹا دیتی ہیں. اس پر ہم تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں کر چکے ہیں، مگر اب یہاں یہ چیز واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ اور رحمت عامہ اس کی کتنی عظیم شکل ہے کہ جب انسان نیکی صادر کرتا ہے، اس سے کوئی عمل صالح کا صدور ہوتا ہے، تو اس کے نیک اعمال جہاں اس کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنتے ہیں، جہاں اس کے لیے جزا کا سبب بنتے ہیں، اجر و ثواب کا سبب بنتے ہیں، جہاں اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں، وہاں وہ نیک اعمال اور نیکیاں از خود توبہ کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں، خود بخود چھوٹے گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں. اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اسی اصول کو ایک اور انداز کے ساتھ، جو اس سے بھی عجیب تر صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ کی، وسیع رحمت کی، بیان کیا گیا ہے، اور وہ سورہ الفرقان ہے. اس کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اب پہلی آیت کریمہ میں یہ اصول بیان ہوا تھا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نیکیاں جب صادر ہو جاتی ہیں وہ تو گناہوں کو مٹاتی ہی ہیں، مگر ان نیکیوں کی مزید شان یہ ہے کہ نیکیاں جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں تو اس کے گناہ جو چھوٹے گناہ تھے، لغزشیں تھیں، خطائیں تھیں،
اللہ تبارک و تعالی قبول توبہ کی صورت میں اور اس کے نیک اعمال کی قبولیت اور اس کی توبہ کی صورت میں اس کی برائیوں، لغزشوں اور خطاؤں اور چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک تو وہ نیکی تھی نا جو اس نے کی، صاف ظاہر ہے اس کے اپنے اثرات ہوئے، اس کو اس کی جزا ملی، اس کا اجر و ثواب ملا، اس سے بلندی درجات رونما ہوئی، اور اس نیکی نے اپنی قوت اور اپنی قدر کے مطابق کسی بدی کو اور گناہ کو مٹا دیا۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا۔ اب یہاں دوسری آیت کریمہ میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اس بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے تو گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، مگر قبول توبہ کے نتیجے میں اس کے کیے ہوئے وہ چھوٹے گناہ جو اللہ نے معاف کر دیے، وہ لغزشیں، وہ خطائیں جو بصورت توبہ معاف ہوئی، وہ مٹ کے ختم نہیں ہو جاتی۔ ان چھوٹی لغزشوں، خطاؤں اور چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، ان کی جگہ پر اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں گویا اس نے اعمال صالحہ کا صدور کیا تھا۔ یہ اضافتاً اس توبہ کی برکت ہوتی۔ تو توبہ کے دو اثرات ہو گئے قبول توبہ کی صورت میں کہ ایک تو گناہ مٹ گئے، اور ثانیاً وہ جو گناہ مٹے، جو لغزشیں خطائیں معاف ہوئیں، اسی قدر جتنی لغزشیں خطائیں معاف ہوئیں وہ ساری کی ساری اس کے نامہ اعمال میں بطور حسنات، بطور صالحات، نیکیوں کی صورت میں، بھلائیوں کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ایک عجیب کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کی رحمت کی وسعت کی ایک عظیم الشان صورت ہے جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور بخشش و رحمت کے ارادے سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے چھوٹے گناہ، لغزشیں اور خطائیں ان کو بدل دیتا ہے حسنات، نیکیوں کی شکل میں۔ اس کے نامہ اعمال میں الٹا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر نیکیوں اور گناہوں کی ایک اپنی اپنی آئیڈینٹیٹی ہے، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، ان کی ایک اپنی اپنی جداگانہ ایگزسٹنس ہے۔ اب اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ، اور کثرت کے ساتھ مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے صحیحین میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر کرم یہ ہے اور اس کے انعام اور احسان کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے، ایک نیک عمل کرنے کی خواہش کرے، ارادہ کرے، تہیہ کر لے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے بعد ازاں وہ عمل کر نہ سکے، رہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کے نیکی کرنے کے اس ارادے کی بنیاد پر بھی کہ جس کو وہ عملی جامہ نہ پہنا سکا، فقط اس ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، فقط ارادہ کرنے پر، جسے وہ پورا نہ کر سکا، جسے عملی جامہ نہ پہنا سکا، اور حقیقت میں وہ نیکی عملی طور پر ظاہری نہ ہو سکی، وجود میں نہ آ سکی، مگر ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر لکھ دیتا ہے، اس کو ایک نیکی کا اجر دے دیتا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اسے کر ڈالے، اس نیک عمل کا صدور ہو جائے، تو اس کے لیے کم از کم 10 نیکیوں کا اجر لکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے جس کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے صحیحین میں اس کو روایت کیا۔ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی صادر کرتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس نیک عمل کے برابر 10 گنا اجر عطا کرتا ہے، اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے ایک نیکی پر، تو 10 ٹائمز ان کو انکریز کیا جاتا ہے، انہانس کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک نیک عمل کرنے کا اجر ہے۔ نیکی کرنے کے فقط ارادے پر ایک نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، اور وہ نیکی عملاً کرنے پر کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں نامہ اعمال میں۔ نیکی ایک کی
اجر ایک کا نہیں لکھا جائے گا، 10 نیکیوں کا لکھا جائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے ہر خاص و عام کے لیے. اور پھر 10 گنا اس کا اجر کم سے کم ہے. میں نے عرض کیا بعضوں کو 10 گنا دیتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ارادے میں، نیت میں صدق کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا، اس کے ارادے میں کتنی برکت تھی، تو ماحول کیسا تھا، سچویشن کیا تھی، نیت کتنی نیت خالصہ تھی، اس کے اندر پھر درجہ احسان کا کتنا تھا، اللہ کا قرب کتنا تھا، اس کی رضا مقصود تھی یا جنت مقصود تھی یا اجر و ثواب مقصود تھا. ہر ایک پر اجر ملتا ہے، مگر محض اس کی رضا مقصود تھی اللہ رب العزت کی، اور اس کا حیا مقصود تھا. تو جیسے جیسے اس کی نیت تقرب اللہ میں خالصتاً لوجہ اللہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا اس کا اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی اس کی خالصیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنے اس کے ارادے اور اس کی نیت میں اللہ رب العزت کی طرف اور قربت ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی ذات کی طرف بجائے اس کی نعمتوں کے، اس کی ذات کی طرف، تو وہ 10 گنا سے نیکیاں اجر اور ثواب میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. 10 گنا کم از کم اجر ہے. کسی کو 70 گنا ملتا ہے، ایک نیکی پر 70 گنا اجر ملا. کسی کو 100 گنا عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی پر. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری مسلم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑھاتے بڑھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک اس ایک نیکی کا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے. نیک عمل ایک کیا اور نامہ اعمال میں 700 گنا نیکیاں لکھی گئیں، 700، اور الی اضعاف کثیرہ. اور پھر یہ تو لمٹ تھی 700 گنا تک، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اس 700 کے عدد سے بھی اتنا زیادہ دیتا ہے کہ اس کا کوئی حساب اور شمار اور کتاب بھی نہیں. آپ اندازہ کیجئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من ہم بحسنۃ ولم یعملها کتبها اللہ تعالی له حسنہ فإن عملها کتب لها له 10 حسنات الی 700 الی اضعاف کثیرہ. جیسا میں نے بیان کر دیا کہ اگر صرف ارادہ کیا تو ایک نیکی ارادے پر بھی مل گئی بغیر عمل کے، اور اگر عمل بھی کر دیا تو کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ اس کو 700 گنا اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کو عطا کرتا ہے. اور پھر اس سے زائد کے لیے اللہ رب العزت پہ کوئی لمٹ کی پابندی نہیں. اور اس کے برعکس وَأَنَّ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. اور اس کے برعکس اگر گناہ کا ارادہ کیا، کسی برے کام کا ارادہ کیا، اور پھر اللہ کے خوف سے اس نے چھوڑ دیا، برے کام کا ارادہ کیا مگر اسے عملی جامہ نہ پہنایا، ایکچولی پھر گناہ کیا نہیں، ترک کر دیا، تو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ کا ارادہ کر کے نہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھتے. آپ اندازہ کریں، نیکی کا ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ کیا گناہ کا مگر ترک کر دیا وہ ارادہ، پھر کیا نہیں، اس پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں. اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کیوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر، جزا، سزا، اجر اور جزا اور رحمت اور بخشش اور مغفرت کے خزانے دینے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اس بندے میں. رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت کثرت عمل کا ڈھیر نہیں تلاش کرتی، بخشش و مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. یہ ہے اس کا دستور رحمت و شفقت اور دستور بخشش و مغفرت. وہ اس لیے نیکی لکھتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا اور پھر اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف میں، اس کی خشیت میں، اللہ کے حیا میں اس نے ترک کر دیا، کیا نہیں. تو اس کا ترک کر دینا بھی اللہ اپنے ہاں ایک عبادت، خشیت، خوف الہی کے باب میں اس کے ترک کر دینے کے عمل کو بھی حسنہ، نیکی لکھتا ہے. اور اگر اس نے کر دیا، اگر وہ گناہ کر لیا تو کتبہا علیہ سیئۃ واحدہ، تو اس ایک گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ ایک ہی گناہ لکھو. گناہ کرے تو ایک ہی لکھا جائے، نیکی کرے ایک، تو اس کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اس کے بعد بے حساب و کتاب اجر لکھے جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے لیے الگ ضابطہ اور قانون، اور بدی اور گناہ کے لیے الگ ضابطہ قانون بنایا. اس میں پھر رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہو گئی، اور رحمتی
سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، بڑھ گئی۔ اب اس بیان کے بعد آگے ہم اس اسپیکٹ کو لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا یہ ذکر کیا کہ خود قرآن مجید کو ہی رحمت قرار دیا، اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک اور مظہر ہے۔ اس کی مختلف خوبیاں بیان کی، کہیں اس کو ہدایت کہا، ہدن کے لفظ سے ایجاد کیا، کہیں اس کو بشرا کہا، کہیں اس کو مختلف، کہیں علم کہا، کہیں تفصیل العلم کہا، اس کی مختلف شانیں بیان کی۔ تو قرآن مجید کی الگ الگ شانیں، الگ الگ صفات اور خواص بیان کی ہے، مگر ہر جگہ جہاں اللہ نے خواص قرآن اور صفات قرآن بیان کی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازماً قرآن مجید کو سراپا رحمت بھی قرار دیا۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ نمل میں، النمل کی آیت نمبر 77، ارشاد فرمایا قرآن مجید، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن بے شک ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے اس کی پاک آیتیں ہیں، اور یہ سراسر ہدایت ہے اور محسنوں کے لیے، احسان شیاروں اور نیکوکاروں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ پھر قرآن مجید کی یہ بات سورہ اعراف میں بیان ہوئی، اور یہی مضمون سورہ یوسف اور سورہ یونس میں بھی ریپیٹ ہوا۔ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب عطا کی ہے کہ جسے علم پر بڑا مفصل کر دیا گیا ہے، بڑا تفصیلی علم اس کتاب کے ذریعے عطا کر دیا گیا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن مجید کو سراسر ہدایت بنایا گیا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراسر رحمت بنایا گیا۔ تو قرآن خود رحمت ہے اور منبع رحمت ہے اور باعث رحمت ہے۔ پھر سورہ النحل میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب یعنی قرآن بیان کی جو ہر شے کا بڑا تفصیلی بیان ہے۔ یہ قرآن ہر شے کا بڑا تفصیلی بیان ہے، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور یہ قرآن سراسر رحمت ہے اور بشارت ہے اہل اسلام کے لیے۔ اس کے بعد سورہ الاسراء میں آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے تمہاری طرف، یہ قرآن شفا ہے تمام روحانی امراض کے لیے اور جسمانی امراض کے لیے بھی، قرآن میں شفا بھی ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ تو قرآن کی شان تھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ وحی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آئی تورات کی شکل میں، کتاب تورات، اس کو بھی رحمت قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری وحی جو انبیاء علیہ السلام اور رسول اظلام پر نازل کی جاتی رہی، ساری کی ساری وحی الہی رحمت تھی اور رحمت ہے، اور قیامت تک ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہی رہے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور اس کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے تفصیل دیتی ہے، رہنمائی تمام اس کی ہدایت کو، اور ہدایت دیتی ہے اور رحمت ہے تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات پر ایمان لا سکیں، قیامت کے دن پر ایمان لا سکیں۔ جب قرآن بھی رحمت ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حوالے سے سراسر رحمتی سبقت غضبی و رحمتی واسعت کل شیء، اپنی ذات کے لیے بھی رحمت کی سبقت و وسعت کو بیان کر دیا، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بھی رحمتی کو سبقت دے دیا اور رحمتی کو وسعت عطا کر دی۔ اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، رحمتاً لجمیع الخلق قرار دے دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالموں کے لیے، جہانوں کے لیے، جملہ کائناتوں کے لیے آقا علیہ السلام کو رحمت بنا دیا اللہ تعالیٰ۔
اور یہ اس آیت کریمہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمام بنی نوع انسان کے لیے آقا علیہ السلام کو سراسر رحمت بنایا، ان کے دکھ درد اور ان کی مشقتوں کا احساس کرنے والے، آپ کی طبع مبارک پر ان کی مشقتوں کا گرانی آپ محسوس کرنے والے ہیں، اور پھر ہر مومن و غیر مومن کے لیے بھلائی پر حریص ہیں، بھلائی کے ہمہ وقت خواہاں رہتے ہیں اور اس پر کوشاں رہتے ہیں کہ ہر شخص بھلائی سے ہمکنار ہو جائے، اور مومنوں کے لیے سراپا رأفت و رحمت ہے۔ تو قرآن مجید کی اس شان کو بیان کرنے کے بعد اب آگے ہم احادیث، یہ قرآن مجید کی آیات کریمہ تھی، اب آگے احادیث نبوی کی طرف آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان بیان کی گئی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، پھر ہم نے ان آیات کا ذکر کیا جن میں قرآن مجید کی شان رحمت کا ذکر آیا، کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا ذکر آیا۔ اب اس شان رحمت کے بیان میں ہم احادیث نبوی سے کچھ استشہاد لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ آپ کو ٹائٹل ہی دیا نبی الرحمہ، آقا علیہ السلام رحمت والے نبی ہیں، ٹائٹل ہی یہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں تخریج کیا، کتاب البر والصلہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جب آپ کو سخت تکلیف پہنچائی گئی، پتھر برسائے گئے اور آپ کا جسد اقدس لہو لہان ہو گیا، بڑی دکھ اور تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکوں کو بددعا دیں، ان کفار اور مشرکین کے لیے جنہوں نے اتنی اذیت آپ کو پہنچائی ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، نہیں، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز لوگوں کو رحمت سے دور کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، لعنت بھیجنے والا، یعنی لوگوں کو محروم رحمت کرنے والا، محروم شفقت کرنے والا، محروم بخشش و مغفرت کرنے والا، یہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میری شان تو یہ ہے کہ سراپا رحمت بنا کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کی اسی واقعہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثنی رحمتا للعالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت ہی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا۔ آیت کریمہ قرآن مجید میں بھی حصر کا بیان تھا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جب نفی کے ساتھ استثناء آئے، ما کلمہ نافیہ ہے، نفی ہے، اور الا استثناء ہے، جب اس طرح بیان آئے تو یہ بیان حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ میں تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، آپ سے کسی کو ضرر نہیں پہنچ سکتا، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان اور گزند نہیں پہنچ سکتا، آپ کسی کے لیے جابر نہیں ہو سکتے میرے محبوب، کیونکہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ دوست ہوگا یا دشمن ہوگا، اپنا ہوگا یا پرایا ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، نیکوکار ہوگا یا بدکار ہوگا، آپ کی بارگاہ کی طرف آئے گا، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو یا میرے محبوب آپ سے ہر شخص کو فقط رحمت ہی رحمت کی خیرات ملے گی، شفقت ہی ملے گی، کرم اور لطف و انعام ہی ملے گا، اور بخشش و مغفرت ہی ملے گی۔ آپ نہ کسی سے انتقام لینے والے ہیں اور نہ کسی کو اذیت کی آگ میں جھونکنے والے۔ یہی بات آقا علیہ السلام نے یہاں فرمائی، انما بعثنی رحمت للعالمین، میرے اللہ نے تو مجھے صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس مقام پر آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ سراپا رحمت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہیں۔ انما انا رحمت مہدات، کہ آقا علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ سراسر پیکر رحمت ہیں، اللہ کی عطا ہیں، اور یہ رحمت آپ پر اللہ کی عطا ہے، اور حضور بطور رحمت ساری کائنات کے لیے اللہ کی عطا اور ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ یہ تحفہ رحمت کی شکل میں آقا علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سراپا رحمت قرار دیا، سراپا رحمت کہا، تو اللہ رب العزت نے چونکہ سراپا رحمت بنایا، اس لیے ارشاد فرمانے کا معنی یہ انما انا رحمت مہدات، کہ آقا علیہ السلام کی رحمت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ کا عطیہ ہے یہ آقا علیہ السلام کی رحمت، کہ جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر کی ہے، یہ رحمت مکتسبہ نہیں ہے، رحمت مہدات ہے، یہ اکتساب کی ہوئی رحمت نہیں ہے، یہ محنت کر کے، جہد کر کے، تربیت کر کے، ریاضت کر کے آقا علیہ السلام نے رحیمانہ اخلاق کو اچیو نہیں کیا۔ یہ مت کہیے کہ رحیمانہ اخلاق، مشفقانہ اخلاق، رحم دلانہ اخلاق، سخا اور جود و عطا کا جو اخلاق ہے، ان خصوصیتوں کو آقا علیہ السلام نے ایکوائر نہیں کیا، یہ ایکوائرڈ مرسی نہیں ہے بلکہ ڈیوائن مرسی ہے، اور سراپا ڈیوائن مرسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ڈیوائن گفٹ کے طور پر انسانیت کو اور پوری خلق موجودات عالم کو عطا ہوئی۔ لہٰذا یہ طریقہ آقا علیہ السلام کا رحمت ہونا، یہ بطور تخلق اور بطور مجاہدہ نہیں، یہ رحمت آپ کی جبلت میں رکھ دی گئی تھی۔ جس دن آپ کی خلقت ہوئی تھی روح مبارک کی، آپ کی روح مبارک خلقت کے دن سے منبع رحمت بنا دی گئی تھی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا جسد انصری ولادت کے دن سے ہی منبع رحمت بنا دیا تھا۔ رحمت آپ کی فطرت ہے، رحمت آپ کی خلقت ہے، رحمت آپ کے اندر ودیت ہے، رحمت آپ کی جبلت ہے، رحمت آپ کا اللہ کا آپ پر عطیہ ہے، رحمت اللہ رب العزت کی طرف سے وہب ہے، یہ مکتسبہ نہیں۔ اور چونکہ خدا نے کائنات کو، مخلوق کو، انسانوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہا، اور اپنی رحمت کے لیے چاہا کہ سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا ذخیرہ، سب سے بڑا خزانہ اپنی رحمت کا میں زمین پر اتاروں، مخلوق کو عطا کروں، جہاں سے میری رحمت بڑھتی رہے، تو وجود مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی رحمت کا سب سے بڑا خزانہ بنا دیا۔ وجود مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی رحمت کا سب سے بڑا عطیہ اور ہدیہ بنا دیا۔ وجود مصطفیٰ کو اللہ نے سب سے بڑا اس کائنات خلق کے لیے اپنی رحمت کا منبع و سرچشمہ بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام جب رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تو اس کا مطلب ہے حضور کا وجود خود رحمت الہیہ ہے، رحمت خدا بندی ہے، حضور رحمت خدا بندی ہے، آقا کی ذات رحمت ایفدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو منبع رحمت اور سرچشمہ رحمت بنایا ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو اپنی رحمت کا سب سے بڑا خزانہ بنایا ہے، یہ اس رحمت کا سبب ہے کہ لنت لہم، آپ ہر کس و ناکس سے، دوست سے، دشمن سے، اپنے سے، بیگانہ سے، مخالف سے، وفادار سے، ہر ایک سے پیش آتے ہیں تو بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں، بڑے لطف و کرم سے پیش آتے ہیں، جود و سخا سے پیش آتے ہیں، آپ عنایت و عطا کے ارادے سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نرم ہے، کوئی سخت بھی ہو، اکھڑ بھی ہو، آپ کے ساتھ اپنے رویے میں آپ اس کے رد عمل میں کبھی سختی نہیں فرماتے، نرمی ہی نرمی اور رحمت ہی رحمت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ چونکہ اللہ نے آپ کے وجود کو اور آپ کے قلب اطہر کو اور آپ کی روح مبارک کو اور آپ کے ظاہر و باطن کو خود اپنی رحمت کا منبع و سر چشمہ جو بنا دیا۔ اگر آپ رحمت کا یہ پیکر نہ ہوتے اور آپ کی زبان مبارک اگر سخت اور درست ہوتی، یا آپ کا قلب اطہر دل وہ سخت ہوتا اور آپ کا رویہ درستی کا سختی کا ہوتا، تو لوگ چھٹ کے چھوڑ کر دور چلے گئے ہوتے۔ یہ جو کشاں کشاں مارے مارے پھرتے ہیں میرے محبوب آپ کے ارد گرد، اور گردنیں کٹاتے ہیں اور جانیں لٹاتے ہیں، اور آپ کے ادب میں، تعظیم میں، تکریم میں، محبت میں قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ مظاہر ان کی زندگیوں میں رونما ہوتے ہیں جو کبھی چشم فلک نے روئے زمین پر دیکھے نہ تھے، یہ اس وجہ سے محبوب کے آپ سے ان کو سراپا محبت ملتی ہے، سراسر پیار ملتا ہے، سراسر رحمت ملتی ہے، سراسر شفقت ملتی ہے۔ پھر اگلے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ آقا علیہ السلام کی اب شان رحمت بیان ہو رہی ہے اب قرآن مجید کی، یہ وہ مضمون ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی تمام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کو
ان کی جانوں کو ان کے دکھ درد کا اتنا احساس اور ان کی تکلیف پر اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ان جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنوں کی زندگیوں کی تکلیفوں اور مشقتوں کا احساس ہوتا ہے. حتیٰ کہ ان کی جان کو بھی آپ کی تکلیف و اذیت کا احساس بعد میں ہوتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس آپ کی دکھ اور مشقت کا پہلے ہوتا ہے, جان سے بھی قریب تر ہے. اور آپ کی شفقت کا عالم یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ان کا درجہ ان کی ماؤں کا ہے. اب یہاں دو لطیف باتیں کہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. یہ کہہ کر ایک تو ان کا درجہ متعین کر دیا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا, وہ حرام ہے امت پر, حرمت والی ہیں, ان کی حرمت دائمی حرمت ہے, ان کی تعظیم و تکریم دائمی تعظیم و تکریم. اور دوسرا, ماں چونکہ ممتا کے ساتھ, ممتا سے عبارت ہے, ممتا کی علامت ہے, رحمت اور شفقت انتہا درجے کی رحمت و شفقت کی ایک علامت ہے. تو دوسرا اشارہ اس طرف کیا کہ ان کی ازواج مطہرات بھی اپنی آقا علیہ السلام کی امت کے مومنین اور مومنات کے لیے ماں کی ممتا کی پیکر ہیں, ان کی شفقتیں بھی کم نہیں ہیں. اور یہاں بڑے لطف کی بات ہے, یہاں ایک نقطہ ہے بڑا لطیف عقیدہ سے متعلق, اور وہ یہ, آپ دیکھیے کہ اسی آیہ کریمہ میں آقا علیہ السلام کی ازواج کو کہا گیا ہے امہاتہم, ان کی مائیں ہیں. تو جب کسی کی زوجہ اگر کسی کے لیے ماں ہو تو وہ خود, جس کی زوجہ ماں ہے تو وہ خود اس کے لیے باپ ہوگا. بڑی کلیئر بات ہے. اگر کسی کی بیوی کسی دوسرے کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے تو وہ جس شخص کی وہ بیوی ہے, وہ جو شوہر ہے, وہ اس کا باپ ہوگا یقیناً. جب ازواجہ امہاتم کہا کہ ان کی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں, تو چاہیے تھا کہ یہاں حضور علیہ السلام کو ان کا باپ اور ان کا والد کہا جاتا. مگر آقا علیہ السلام کے لیے لفظ باپ یوز نہیں کیا قرآن مجید نے. اور دوسرے مقام پر جہاں ختم نبوت کا بیان آیا ہے وہاں باپ ہونے کی نفی فرما دی. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اس میں باپ ہونے کی نفی ابوت واضح ہے کہ اس کا ایک پہلو آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے ثبوت کے لیے ہے. یہ ایک الگ تفسیر موجود ہے, اور میں نے اس کے اوپر 3 گھنٹے کا ایک مفصل خطاب کیا ہوا ہے ختم نبوت اور اس کے فلسفے پر, جس کا پورا استدلال اس آیت کریمہ کی نفی ابوت سے ہے. یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے. اس وقت میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا. میں آقا علیہ السلام کی شان کی عظمت اور امت کے لیے آپ کا مقام ادب اور تعظیم و تکریم کیا ہے, میں اس نسبت سے بات کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام کو یہاں تو باپ نہیں کہا جبکہ آپ کی ازواج کو مائیں کہا, اور دوسرے مقام پر باپ ہونے کی یکسر نفی فرما دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ تم میں سے کسی شخص, کسی مرد کے حضور علیہ السلام باپ نہیں تھے. باپ کے لفظ کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف قرآن مجید نے نہیں کی, بلکہ وہ خاتم النبیین تھے. اب ذہنوں میں یہ سوال آ جائے گا, چونکہ موضوع تو نہیں ہے ختم نبوت, مگر اب آپ سن رہے ہیں تو سوال آئے گا کہ یہ جوڑ نہیں ہے, یہ کیوں ایسا فرمایا گیا کہ کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. تو قبل اس کے کہ میں اصل نقطہ واضح کروں جو میرا مقصود ہے اس وقت, تو یہ جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات آ گئی ہے اور سننے والوں کے ذہن میں سوال اٹھ گیا ہوگا. تو چلو میں تھوڑی دیر درمیان میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے اور آپ تشنا طلب نہ رہ جائیں. تو یہ جو فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین ہے, اس میں آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بڑے عجیب اچھوتے انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ ظاہراً جب آپ دیکھتے ہیں تو کسی کا باپ ہونا اور نبی ہونا, خاتم النبی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, آیت یوں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ تو رسول اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اور پھر آگے شان بیان کی خاتم النبیین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا رسول اللہ بیان کرنا مقصود تھا اور بطور رسول پھر آپ کی شان ختم نبوت ہے, تو جب یہ اس بات کرنا مقصود تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ کے رسول ہونے کے لیے کسی مرد کا باپ نہ ہونا یہ تو شرعاً ضروری نہیں ہے.
خواہ آپ کسی کے باپ ہوں یا نہ ہوں، اس کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے کسی کے رسول ہونے سے؟ کتنے رسول پہلے وہ گزرے جو باپ تھے ان کی اولادیں تھیں، اور کتنے نبی ایسے وہ گزرے جو باپ تھے ان کی اولادیں تھیں۔ آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے تھے، ساری اولادیں تھیں۔ نوح علیہ السلام باپ تھے، اللہ کے رسول تھے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے اور دونوں کے باپ تھے، باپ بھی تھے رسول بھی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام باپ بھی تھے رسول بھی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء ایسے ہوئے اور کتنے رسول اعظام ایسے ہوئے جو باپ بھی تھے، جو بیٹے بھی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، باپ بھی تھے۔ تو ابوت نبوت کے منافی تو نہیں ہے۔ ابوت یعنی باپ ہونا، نبوت کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ اگر باپ ہوں گے آپ کسی کے تو نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے۔ اگر رسول ہونا ہے تو پھر لازمی ہے کہ کوئی اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو۔ یہ تو قاعدہ ہی نہیں ہے۔ لاکھ اور سوا لاکھ یکم و بیش انبیاء اور رسولوں کی پوری تاریخ کے خلاف ہے یہ بات، اور کسی جگہ یہ شرط اور قاعدہ ہے ہی نہیں۔ پھر یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہ تھے، کسی مرد کے باپ نہ تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور خاتم النبیین تھے۔ رسول بھی ایسے کہ آخری نبی تھے جن پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں ظاہری کوئی جوڑ نہ تھا، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہ تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے شرط اور جزا، شرط اور صلہ نہ تھے، تو کیوں یہ لایا گیا یہاں؟ ہاں اب یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اکثر جن کی اولادیں بھی نبی اور رسول ہوئی، اور وہ باپ بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے، رسول بھی ہوئے۔ تو میں مثالیں دے چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور کئی انبیاء کے باپ بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ٹھیک ہے، شادی نہیں کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام رسول بھی تھے اور باپ بھی تھے۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہوئے ہیں۔ اولو العزم یعنی 314 رسولوں میں سب سے بلند رتبہ 5 رسولان گرامی ہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان میں 3 عیسیٰ علیہ السلام کی تو اولاد ہی نہیں ہوئی چونکہ آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ تو 3 انبیاء ایسے ہوئے جو رسول بھی تھے، باپ بھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے؟ ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول ہے کوئی تو یہ اس کی فضیلت ہے، مگر پھر اس رسول کی اولاد بھی رسول ہو، اللہ پاک اس کو بھی رسالت اور نبوت سے نوازے اور اس کے بیٹوں کو بھی نبوت کی نعمت سے نوازے، پھر پوتوں کو بھی نبوت کی نعمت سے نوازے، پڑ پوتوں کو بھی نبوت کی نعمت سے نوازے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت در نعمت، نعمت در نعمت، فضیلت در فضیلت، فضیلت در فضیلت۔ یہ نور علی نور ہے، نور فوق نور ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام رسول ہوئے، ان کے دونوں بیٹے نبی ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی اور اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہو کر نبی ہوئے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، وہ بھی نبی ہوئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے فردر یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بن گئے پڑ پوتے، وہ بھی نبی ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا 4 پشتوں تک نبوت چل رہی ہے، باپ بھی ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، یہ رسول اور وہ نبی کھڑے ہوں گے، ان کے بیٹے بھی کھڑے ہوں گے اور وہ بھی نبی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، پھر ان کے پوتے بھی نبی ہوں گے کھڑے اور ان کی امتیں ہوں گی، ان کے پڑپوتے بھی کھڑے ہوں گے، ان کی بھی امتیں ہوں گی۔ تو کتنا فخر ہوگا، کتنی فضیلت ہوگی اللہ کی نعمت کی۔ اب ایک طرف ان کو اللہ پاک نے اضافی نعمتیں اور فضیلتوں سے نوازا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت تمام انبیاء اور رسول اعظام کی فضیلت سے افضل ہے، برتر ہے، فائق اور برتر ہے۔ تمام فضیلتیں انبیاء کی آقا علیہ السلام میں جمع ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، کسی کو کسی پر اللہ نے فضیلت عطا کی، درجے بلند کیے۔ ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ وہ ہیں یعنی حضور علیہ السلام جن کو رفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کو سارے انبیاء پر اور سارے رسولوں پر بلند درجہ عطا کر دیا۔
مراتب اور درجات میں سب سے فوقیت و فضیلت عطا کر دی. اس لیے قاعدہ ہے کہ تمام فضیلتیں، تمام نعمتیں اور تمام درجے جو اللہ اور شانیں جو اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو عطا کی، وہ ساری نبوت محمدی میں جمع ہے، وہ ساری رسالت محمدی میں جمع ہے، وہ ساری ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت بھی سب سے بلند رتبہ ہے، اور نبوت و رسالت کے سارے کمالات جو سب کو منتشر طور پہ موجود تھے وہ آقا کی ذات میں سب سے بڑھ کر منتہائے کمال پر بھی ہیں اور سارے یکجا بھی ہیں، جمع ہیں حضور علیہ السلام، جامع الکمالات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ایک کمال ایسا بنتا تھا کہ کئی انبیاء اور رسول ایسے ہوئے جو رسول بھی تھے اور باپ بھی تھے اور دادا بھی تھے اور پردادا بھی تھے اور ان کی 4 پشتیں بھی نبی تھی. تو آقا علیہ السلام کہ اگر بیٹے جوان ہوتے، لفظ استعمال ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے. یہ نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد منکم کہ تم میں سے کسی کے باپ نہ تھے، یوں نہیں فرمایا. اب وہ نکتہ بتا رہا ہوں، بات یوں بھی پوری ہو سکتی تم میں سے کسی کے باپ نہ تھے. اگر یہ فرما دیا جاتا تم میں سے کسی کے باپ نہ تھے تو پھر آقا علیہ السلام کا کوئی بچہ بیٹا بھی نہ ہوتا اور چھوٹے بچپن کی عمر میں وفات پانے والا بیٹا بھی نہ ہوتا، چونکہ وہ بھی تم میں سے کسی کے باپ تو بن جاتے. تو نہیں فرمایا ابا احد منکم، نہ فرمایا ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے. لفظ مرد بچے پر استعمال نہیں ہوتا. مرد، رجال کا لفظ عربی زبان میں رجل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آدمی بلوغ کو پہنچتا ہے، عاقل اور بالغ جوان مرد ہوتا ہے تو اس کو رجل کہتے ہیں. عربی میں جب تک بچہ ہوتا ہے تو اس کو صبی کہتے ہیں یا طفل کہتے ہیں یا اولاد کہتے ہیں، رجل نہیں کہتے. اس لیے حدیث میں، قرآن میں جب بھی لفظ رجال آئے گا مراد عاقل بالغ مرد ہوں گے جو مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، لائبل ہیں، اڈلٹ ہیں. اور اگر بچے آئیں گے تو اولاد کا لفظ آئے گا، صبی کا لفظ آئے گا، اطفال کا لفظ یا طفل کا لفظ آئے گا. تو قرآن مجید نے کہا ما کان ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی عاقل بالغ مرد کے باپ نہ تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، حضرت ابراہیم بھی ہوئے، حضرت طیب طاہر بھی ہوئے، حضرت قاسم بھی ہوئے یا حضرت عبداللہ بھی ہوئے. بعض روایات میں 4، بعضوں میں 3. تو شہزادے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، مگر تینوں نوعمری میں، بچپن میں، گود کی عمر میں وفات پا گئے، وصال فرما گئے. کوئی بالغ نہیں ہوا، یعنی مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ بعثت اور اعلان نبوت اور کسی کی نبوت کا جانا جانا اور کسی کا نبی ہونا یا اس کو نبی پہچانا جانا اور نبی کہلانا، یہ بلوغ سے پہلے جب تک عاقل اور بالغ نہ ہو جائے، 30 برس یا اس سے اوپر 40 برس یا فوق زائد، جب تک اس عمر تک کوئی شخص نہ پہنچے اس وقت تک بعثت نہیں ہوتی. اور بعثت سے اس کی نبوت جانی اور پہچانی جاتی ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے، نبی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بچے جوان ہو جاتے، رجال، رجل اور رجال کے مرتبے تک پہنچ جاتے، عاقل بالغ جوان مرد کہلانے کی عمر میں پہنچ جاتے، تب وفات ہوتی. تو عاقل بالغ مرد ہی ہوتا ہے تو اس کی بعثت ہوتی. تو عاقل بالغ مرد ہوتے آپ کے بیٹے اور نبی نہ ہوتے، یعنی عاقل اور بالغ بھی ہو جاتے، جوان مرد بھی ہوتے، اس عمر کو بھی پہنچتے جس عمر میں بعثت ہوا کرتی ہے، اعلان نبوت ہوا کرتا ہے، اس عمر میں ہو کر بھی نبی نہ ہوتے. تو آقا علیہ السلام کی یہ فضیلت کہ خود نبی اور رسول ہیں اور بیٹے جوان ہیں مگر انہیں نبوت اور رسالت نہیں ملی، اس فضیلت میں آقا علیہ السلام کی کمی رہ جاتی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقابلے میں، یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں، سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کئی انبیاء کے مقابلے میں، سینکڑوں انبیاء کے مقابلے میں اس فضیلت کی کمی رہ جاتی کہ ان کے بیٹے جوان تھے اور نبی ہوئے، آقا علیہ السلام کے بیٹے ہو کر بھی، جمع ہو کر بھی نبی نہیں ہوئے. تو ایک گوشہ ان کی فضیلت کا بلند ہو جاتا جو اللہ رب العزت کو گوارا نہ تھا. ایک طرف 2 فیصلے تھے، ایک یہ تھا کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہ ہو، میرے محبوب پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا جائے، میرے محبوب پر باب نبوت اور رسالت ختم کر دیا جائے، میرے محبوب پر
سلسلہ وہی منقطع ہو جائے. ایک طرف فیصلہ یہ تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں ہوگا، اور قیامت تک کی امت ساری نبوت محمدی میں رہے گی، صرف رسالت محمدی میں رہے گی، کسی کو نبوت و رسالت نہیں دی جائے گی. ایک طرف یہ فیصلہ اٹل تھا خاتم النبیین، اور دوسری طرف یہ تھا کہ بیٹے جوان ہوں اور نبی نہ ہو تو کوئی امتی دوسرے نبی کا امتی تانا دے سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو یہ فضیلت وہ حاصل ہے جو تمہارے نبی کو نہیں. مسلمانوں کو کہتا یہ فضیلت ایک ایسی ہے، ہر فضیلت تمہارے نبی کی زیادہ صحیح، مگر اس میں ہمارا نبی بڑھ گیا. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی نبی کی فضیلت آقا علیہ السلام سے منفرد بلند رہ جائے. اس کو بھی رکھنا تھا، اس کو بھی رکھنا تھا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام شہزادے نوعمری میں اٹھا لیے. جوانی کی عمر کوئی نہیں پہنچے کہ کوئی بیست کی زمانے کو جا پہنچے اور کوئی تانا دینے کے قابل ہو. چونکہ حضور کی اولاد میں کوئی رجل نہیں ہوا، رجال نہیں ہوا، سو آپ کسی رجل کے باپ نہیں بنے. جب کسی رجال میں سے کسی کے باپ ہی نہیں تو آگے نبوت کیوں نہ ہوئی یا ہوئی اس کا تانا ہو ہی نہیں سکتا. تو آقا علیہ السلام کو دوسری امتوں کے کسی فرد سے ممکنہ تانا سے بھی آپ کی شان کو اور آپ کی امت کو بچا لیا، اور کسی اور نبی کی فضیلت ایک گنا ایک جہت میں بھی بڑھ جائے اس امکان کو بھی اللہ نے ختم کر دیا کہ اولاد میں کوئی رجل کے مقام پہ ہی نہیں پہنچا کہ بیست ہو. اور ختم نبوت کو بھی برقرار رکھا کہ نبی ہوتا، آپ کی اولاد جمع ہوتی تو آپ کو اضافی فضیلت دینے کے لیے ان کو بھی نبوت دے دی جاتی تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے. اور اگر اولاد جمع ہوتی اور نبوت نہ ملتی تو کوئی تانا دے دیتا کہ ہمارے نبی کی یہ فضیلت تمہارے نبی سے زیادہ ہے. تو رب کائنات نے اس تانے سے بھی شان محمدی کو اور امت محمدی کو بچا لیا اور ختم نبوت کا بھی نظام برقرار رکھا. یہ معنی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو گویا باقی انبیاء سے شان کو جدا کر دیا، اور اس شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی یہ جو شان ہے کہ کسی کا باپ نہ ہونا اور خاتم النبیین ہونا، اسے اپنی شان الوہیت کا ایک رنگ صفت کے طور پر شان مظہریت میں آقا کی ذات میں رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی یہی قاعدہ بیان کیا ہے. قرآن مجید میں فرمایا کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لوگ کہتے تھے نا اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو ہم اللہ کے بیٹے کو بھی اللہ مانتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، رد کیا اس گمان کو، فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا. آپ دیکھیں بیٹا ہونے کی بات کی، اس کے الہ اور معبود ہونے کا تذکرہ ظاہراً لفظاً نہیں کیا، فقط اتنا کہا لو کان للرحمن ولد. اللہ پاک کی آیت ہے اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد قرآن میں آیا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اسے معبود جانتا، اس کی عبادت کرتا. کیوں کرتا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ خدا نہ ہو. خدا کا بیٹا ہو اور الوہیت کی صفات سے خالی ہو. بیٹے میں باپ ہی کا تو رنگ آتا ہے. اگر بیٹا سپوت ہے، کپوت نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، بری راہ پر نہیں ہے، اور اگر بڑا عظیم جلیل القدر باپ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رنگ، اس کی صفات کی کوئی جھلک، کیونکہ اسی کے جینز آئیں گے، اسی کا جز ہے، اسی کی صفتوں کا عکس آئے گا بیٹے میں. شکل ایک جیسی ملتی ہے، اسی لیے بیٹوں کی شکل باپ سے ہوتی ہے، پوتوں کی شکل باپ دادا سے ملتی ہے. عادات ملتی ہیں، اخلاق ملتے ہیں، شکل فیچر ملتے ہیں، رنگ ملتا ہے، قد و قامت ملتی ہے، طور طریقے ملتے ہیں. لوگ اولادوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا لگتا ہے. فیچر شکل دیکھ کے پہچانتے ہیں خدا کا بیٹا ہے. تو اسی طرح جس طرح ظاہری خواص منتقل ہوتے ہیں جینیٹیکلی، اس طرح باطنی خواص اور روحانی کمالات بھی منتقل ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو، کسی معمولی ہستی کا نہیں، اللہ کا بیٹا ہو، اور اللہ کا بیٹا ہو وہ بھی صاف ظاہر جوان ہوگا. بچے کو تو کوئی نہیں نا یہ مقامات ملتے. اللہ کا بیٹا ہو اور بیٹا ہو کر الوہیت سے کلیتاً خالی ہو تو ٹھیک ہے، خدا ہوتا اس کا درجہ تھوڑا ہوتا. تو فرمایا میں اس کی عبادت کرتا. لوگوں جب میں کسی کی عبادت نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے. خدا بیٹے سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. تو جب میں کسی کی عبادت نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں،
کیونکہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ضرور بھی ضرور اس کی عبادت کرتا ہوتا، اور تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کا بیٹا ہے، اس میں بھی الوہیت ہے، معبودیت ہے، اس میں بھی خدائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک تھا وہ وحدہ لا شریک فیصلہ کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہوگا، کوئی الہ نہیں ہوگا، کوئی معبود نہیں ہوگا، کوئی رب نہیں ہوگا، کوئی خالق نہیں ہوگا، اللہ یکتا ہوگا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہوگا۔ ایک یہ قاعدہ تھا، اس کو بھی برقرار رکھنا۔ اور دوسرا یہ کہ قاعدہ کہ اگر بیٹا ہوتا وہ فیصلہ کر لیتا، وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ فیصلہ کر دیتا کہ میرا بیٹا بھی ہو تو پھر اس کا بیٹا ہونے کا جب فیصلہ کرتا تو پھر بیٹے میں بھی خدائی منتقل ہوتی جس درجے بھی ہوتی۔ تو اب اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ خدا کا بیٹا ہو کر خدا نہ ہو، یہ تانا ہوتا کہ باری تعالیٰ آپ ہمیں کہتے ہیں اپنی اولادوں کو نیک بنائے اپنی طرح، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اولاد کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی اپنی طرح کرو، اولاد کو بھی اپنے ساتھ نمازوں پر کھڑا کرو، مسجدوں میں لے جاؤ، نیک تربیت کرو، اپنی نیکی کا رنگ اولاد کو منتقل کرو، وراثت میں دو۔ آپ ہمیں کہتے ہیں اولاد کو اپنی طرح نیک بناؤ، اور تیرا اپنا بیٹا ہے اور وہ تیری خدائی کی اتنی بڑی تیری صفت ہے تیری، اور وہ تیرا بیٹا ہو کر بھی خدائی سی صفت کی سے کلیتاً محروم ہے۔ یہ تانا بنتا تھا، جیسے آقا علیہ السلام کے لیے میں نے بیان کیا۔ تو اللہ نے تانا سے بھی بچایا اور شرک بھی نہیں ہونے دیا کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہو، لہٰذا نہ اس نے اپنا بیٹا رکھا اور نہ اپنے سوا کوئی اور خدا بننے دیا۔ تو جب اس کا بیٹا کوئی نہیں، صرف اس لیے کہ خدا کو اپنے سوا کسی اور خدا کا ہونا اللہ رب العزت کی شان الوہیت کو گوارا نہیں ہے، تو پھر اللہ کا جب اس نے اسی وجہ سے بیٹا نہیں بنایا اور خود کو اولاد سے پاک رکھا، تو اس کے سوا پھر اور کسی کو خدا جاننا اور معبود جاننا، کسی اور کی پرستش کرنا، وہ کس درجے میں جائز ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کی عبادت کسی درجے میں جائز ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا بیٹا نہ بنا دیتا اور اس کو ہی خدا بناتا، کہ بجائے لوگوں کی جبین نیاز اور سجدے کسی اور کے حضور ہوں، وہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدے کرنے ہیں تو کیوں نہ خدا کے بیٹے کو ہی کریں، تاکہ خدائی اس کے گھر میں تو رہے۔ تو جب اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی خدائی کو جائز ہی قرار نہیں دیا، رد کر دیا اس امکان کو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا زمین و آسمان کی کائنات میں تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا۔ جب اس کے سوا کوئی اور خدا ہونا ہی نہیں تھا تو پھر اس کا بیٹا کیوں ہو؟ کیونکہ بیٹا کرتا تو لازماً خدا بن جاتا، اور خدا بن جاتا تو توحید نہ رہتی، شرک ہو جاتا۔ لہٰذا اس نے توحید بھی رکھی اور بیٹا بھی نہیں ہوا، تانا بھی نہیں ہونے دیا کہ بیٹا ہو کر خدا نہ بنا۔ اپنی اس شان کی جھلک مرتبہ خلق میں، مرتبہ نبوت و رسالت میں اپنے محبوب کو صفت منعکس کی، اور فرمایا میرے محبوب جس طرح میں خدا تھا اور اگر میرا بیٹا ہوتا تو لازماً وہ بھی خدا ہوتا، مگر پھر میری خدائی میں وحدت و توحید نہ رہتی۔ اس طرح محبوب آپ مصطفیٰ تھے اور میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا تھا، اگر آپ کا بیٹا جوان ہوتا تو یقیناً وہ بھی نبی ہوتا، اگر آپ سے کم درجہ انبیاء کے بیٹے نبی ہوئے تو آپ کا بیٹا نبی کیوں نہ ہوتا، تو وہ نبی ہوتا، اگر بیٹا نبی ہو جاتا تو آپ خاتم النبیین نہ رہتے۔ سو جس طرح میں نے اپنی خدائی میں اپنی توحید کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بیٹے سے پاک رکھا، محبوب اس طرح آپ کی ختم نبوت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ما کان ابا احد من رجالکم، جوان بیٹے کی جوان عمر تک پہنچنے سے پاک رکھا، تاکہ عمر بعثت کو کوئی اولاد نہ پہنچے، عمر بعثت کو کوئی اولاد نہ پہنچے۔ تو یہ وہ بنیادی مقصود تھا جس وجہ سے آقا علیہ السلام کو باپ نہیں کہا کسی کا، بڑے جمع کا، اور مطلقاً لفظ باپ جو یہاں یوز نہیں کیا، ازواج کو، اب ہم پلٹ کے اسی موضوع کی طرف آ گئے، ازواج کو ماں کہا مگر حضور علیہ السلام کو اس آیت میں باپ نہیں کہا، اس لیے کہ جب باپ کہتے ہیں تو اس کے اندر ایک سملیرٹی، ایک یکسانیت، ایک برابری، ایک ہمسری کا شائبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رشتے ہیں نا باپ اور بیٹا، آج میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، کل کو وہی جو میرا بیٹا ہے وہ باپ ہو جائے گا، اس کے بیٹے ہوں گے، پھر اس کا بیٹا باپ ہو جائے گا، پھر اس کے بیٹے ہوں گے، تو باپ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر ایک میں کامن بن جاتا ہے۔ تو آج میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، تو کل یہ بیٹا میرا جو ہے وہ باپ بن جائے گا کسی کو، اور میں بھی باپ، وہ بھی باپ، کسی کی نسبت سے۔ تو لہٰذا باپ ہونے میں ایک
اور دوسرا چونکہ یہ خونی رشتہ ہے، اس میں ایک ہمسری کا، ہر شخص بیٹا جب اس عمر پہ پہنچتا ہے باپ کی عمر پہ تو اسی درجے میں اپنی اولاد کے لیے اس درجے میں چلا جاتا ہے جو درجہ اس کے لیے اس کے باپ کا تھا، جو درجہ آج ہماری اولاد کو ہے۔ ایک وقت میں جب ہمارے والدین زندہ تھے تو ہمارے ماں باپ کا درجہ ہمارے لیے وہ تھا جو آج ہماری اولاد کا درجہ کی نگاہ میں ہمارا درجہ ان کی نگاہ میں ہے۔ تو باپ ایک ایسا سٹیٹس ہے کہ ہر شخص یکے بعد دیگرے ہر شخص اس کو اچیو کرتا چلا جاتا ہے، ہر شخص اچیو کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کائنات میں کروڑوں باپ ہیں، کروڑوں باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا میرے محبوب میں جس طرح خود یکتا ہوں ساری کائنات میں، اپنی خدائی میں، اپنی خالقیت میں، محبوب تجھے اپنی محبوبیت میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر تمہیں بھی یکتا و تنہا بنانا چاہتا ہوں، کوئی تیرا ہمسر نہ ہو، تیرے برابر نہ ہو۔ اگر آقا علیہ السلام کو باپ کہہ دیا جاتا تو پھر تو سارے صحابہ اپنے اپنے درجے میں باپ تھے، تو ٹائٹل میں بھی مساوات ہو جاتی۔ رب نے چاہا کہ ٹائٹل میں بھی یکسانیت نہ ہو، لقب میں بھی برابری نہ ہو، ایک مرتبے اور نسبت میں بھی ہمسری نہ ہو، چاہے جائے کہ شان میں برابری تصور کی جائے، چاہے جائے کہ باقی مراتب میں ہمسری تصور برابری تصور کی جائے، چاہے کہے امتی خود کو معاذ اللہ خود کو حضور جیسا یا حضور کو اپنے جیسا اور اپنی مثل قرار دے، رب کائنات نے مثلیت کے فتنے کی جڑ کاٹ دی۔ حالانکہ بھائی ہونا اس میں برابری زیادہ ہے، باپ ہونے میں برابری بھی ہے، قدر فضیلت بھی ہے۔ تو قدر فضیلت کے ساتھ بھی جہاں ایک وقت میں جا کر برابر بہت سوں کے برابر ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ سب جو باپ ہوں گے تو باپ ہونے میں برابر ہو جائیں گے، رب کائنات نے اس درجے کو بھی آقا علیہ السلام کے لیے بطور ٹائٹل یوز نہیں کیا تاکہ امت روحانی طور پہ باپ جانے مگر باپ کہے نہیں۔ روحانی طور پر باپ جانے، احادیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے باپ جانے مگر باپ کے لقب سے یا ابی یا والدی کر کے پکارے نہیں، چونکہ یہ وہ ٹائٹل ہے جس میں کئی لوگوں کو ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو پکارنے کے لیے بھی، حتیٰ کہ قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ پکارنا بھی ہو، اور صحابہ کرام کو حکم تھا تو یا محمد کہہ کے نہ پکارو، چونکہ نام سے ہر ایک کو پکارا جاتا ہے۔ جب حضور کو پکارنا ہو تو کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ نماز میں بھی جب آقا علیہ السلام کو ہم دوران نماز تشہد کے اندر پکارتے ہیں سلام بھیجنے کے لیے تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو یا نبی اللہ، اے نبی مکرم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم نماز کے اندر وہ جو مقام ہے ادب الہی کا اور عبادت الہی کا، اس میں بھی حضور کو پکارتے ہیں ادب کے ساتھ، نام لے کر نہیں پکارتے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یوں نہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رائنا اس لفظ میں کسی اور برے معنی رکھنے والے لفظ کے ساتھ ایک مساوات بن جاتی تھی، شائبہ بنتا تھا مغالطے کا، گستاخی کی راہ نکلتی تھی، اس کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا جب تمہیں ضرورت ہو کہ حضور اپنی بات کو لوٹائیں، پلٹائیں، دہرائیں تاکہ تم پھر سمجھ سکو، پہلی بار سمجھ نہیں آئی تو مت کہو کہ ہماری رعایت کیجئے، کیونکہ رائنا کو یہودی لمبا کر کے مروڑ کے رائنا کہتے تھے، برا معنی بنتا تھا۔ جس معنی کا مفہوم، جس لفظ کا معنی اور مفہوم موڑ توڑ کر بھی غلط سمت جا سکے وہ بھی بے ادبی ہے شان مصطفیٰ میں۔ فرمایا ایسا لفظ اور ٹائٹل بھی نہ لو، میرے محبوب کے لیے کہو انظرنا، آقا ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو جو ٹائٹل حضور کے لیے استعمال کریں اس ٹائٹل میں بھی ہمسری نہیں ہونی چاہیے، برابری نہیں ہونی چاہیے، اس ٹائٹل میں بھی برتری ہونی چاہیے، فوقیت ہونی چاہیے، فضیلت ہونی چاہیے، انفرادیت ہونی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام کی شان اقدس اس کے اندر بیان کی گئی، اور وہ جو شفقت ہوتی ہے باپ کی، اس شفقت کو باپ سے، کروڑوں باپوں سے بڑھ کر اظہار کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رہ گئی شفقت کی بات تو باپ کہنے کی ضرورت نہیں، باپ کی شفقت تو پھر بھی ایک درجے میں ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی شفقت تمہارے اوپر اے مومنو اتنی ہے کہ جانوں سے بھی بڑھ کر میرا محبوب تم پر زیادہ شفیق بھی ہے، قریب بھی ہے، اور تم پر زیادہ عزیز بھی ہے، اور تمہارا زیادہ احساس اور درد رکھنے والا بھی ہے۔ یہی بات آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی اسی بات کو حدیث میں منتقل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے، متفق علیہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔
وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یا آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر اور عزیز تر اور شفیق تر اور رحیم تر ہوں ان کے لیے. تو آقا علیہ السلام کی شان رحمت کا ذکر آج یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی یہی موضوع آگے جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.